جس طرح کے حلم کے بارے میں حضرت زید بن ثنا ایک یہودی پادری تھا، اس نے نبی پاک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا، کاروباری لین دین کیا۔ حضور نے اسے کچھ مال ادھار دیا۔ ایک وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں وقت پر آپ کو یہ قرض دے دیا جائے گا، لیکن وہ کچھ دن پہلے، چند دن پہلے آ جاتا ہے اور اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے اور بڑے درست انداز میں کرتا ہے، بڑے سخت لہجے میں کرتا ہے، اور بات یہ کہتا کہ یہ بنو ہاشم ہمیشہ لین دین کے معاملے میں لیت لال سے کام لیتے ہیں، یہ کبھی اپنے بروقت کسی کو ادھار واپس نہیں کرتے۔ اس طرح سے غلط باتیں کہنے لگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدبخت ہمارے سامنے ہمارے آقا کی تصدیق کرتا ہے، کیسا انسان ہے، تیرا کتنا قرض ہے؟ جب سخت کلمات کہے، آقا کا اخلاق کریمانہ دیکھیے۔ آقا فرماتے ہیں اے عمر، بہتر یہ تھا کہ تو مجھے قرضہ چکانے کی تلقین کرتا، مجھے قرضہ چکانے کی تلقین کرتا اور اس کو بہتر انداز سے مطالبے کی تلقین کرتا، اس کو بہتر انداز سے بات کرنے کی تلقین کرتا، لیکن تو نے اس پہ سختی کی ہے۔ اب جاؤ، اتنی کھجوریں اس کا قرض ہے، اس کو ادا کر دو اور اس کے اوپر 20 وسق کھجوریں زیادہ دے دینا کہ تو نے اس سے سختی کی ہے، سخت کلامی کی ہے۔ اور وہ زید بن ثنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے گئے اور عمر فاروق کو ساتھ دے کر اپنے گناہ میں پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے کھجوریں دے دی اسے، اور وہ کھجوریں جو ساتھ زائد دی۔ میں عمر، یہ زائد کھجوریں کس لیے ہیں؟ فرمایا کہ یہ زائد کھجوریں اس لیے ہیں کہ جو میں نے سخت کلامی تجھ سے کی تھی، میرے آقا نے مجھ پہ جرمانہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ میں نے تھوڑا اخلاق سے ہٹ کے بات کی تھی تو آقا نے جرمانہ کر دیا۔ وہ زید بن ثنا پادری کہنے لگا اے عمر، بخدا میرا یہ قطعاً منشا نہیں ہے کہ نبی کی توہین کرتا۔ میں عالم ہوں، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں نے اپنی کتاب توریت میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خاصیت یہ ہوگی جب ان پہ کوئی جتنی بھی درست کلامی کرے گا، جتنی بھی بد کلامی کرے گا، کوئی سختی کرے گا، وہ اتنے ہی نرم طریقے سے جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نرم ہو کر جواب دیں گے۔ تو میں نے وہ بات دیکھنے کے لیے یہ امتحان لیا تھا، تو میں نے اس میں پورا پایا ہے۔ چلو عمر، نہ مجھے کھجوروں سے کوئی علاقہ ہے، نہ مجھے کھجوریں چاہیے، چلو مجھے اپنے آقا کے پاس لے چلو اور مجھے حلقہ بگوش اسلام کر۔ سبحان اللہ۔ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس طرح اور بہت سے واقعات ایسے جو نبی پاک ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں عمل کر کے بتایا ہے۔ کیوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا خلقہ قرآن، ان کا اخلاق تو سارا قرآن کا ان کا اخلاق ہے۔ قرآن نے حکم جاری کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے اور مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا ہے۔ تو سارا کا سارا قرآن، اس میں جو کچھ بھی کلام آتا ہے، جتنے بھی احکامات آتے ہیں، آقا نے ہمیں کر کے دکھائے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہماری تربیت کے لیے، یہ واقعات جو بیان ہوتے ہیں، آقا جو بیان کرتے سب چیز ہماری تربیت کے لیے کہ امت ان کو اپنائے۔ اور اگر آدمی اسی حلم اور صبر کو اپنا لے تو